إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى في موضع آخر وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. قال تعالى في موضع آخر سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان لله كان الله له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انصر الإسلام والمسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لائق صد احترام اسلامی بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز رفقا، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، غیور اسلامی پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کے لیے حمد ہے، پاکی ہے، بڑائی ہے، کبریائی ہے، جو احکم الحاکمین ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس کے حکم کے بغیر درخت سے ایک پتا بھی زمین پر نیچے نہیں آتا ہے. اس کی بادشاہت زمینوں میں بھی ہے، آسمانوں میں بھی ہے، فضاؤں میں بھی ہے، خلاؤں میں بھی ہے، ہواؤں میں بھی ہے. گرج کے ذرے ذرے پر اس کی بادشاہت اور اس کی حکومت ہے. اور مشرق اور مغرب بھی، ساری جہتیں اور سمتیں بھی اسی کی ہیں. بعد اس کے حبیب تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار انگنت لکوکہا کروڑہا درود و سلام نازل ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو. جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اور جب تک ہمارا رشتہ
اللہ سے رہا، ہم اسلام کے صحیح معنی میں مطیع اور فرما بردار بن کر رہے، تو اللہ نے ہر قدم پر، ہر موڑ پر، ہر موقع پر ہماری مدد کی اور ہمیں عزت سے ہمکنار کیا۔ میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کے دوسرے پارے سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، سورۃ البقرہ کی، اور اس کے بعد چوتھے پارے سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، سورہ آل عمران، اور اس کے بعد پھر ایک آیت کریمہ 15ویں پارے سے میں نے تلاوت کی، جسے سورہ اسراء کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی جامع حدیث اور ایک بہت ہی اہم دعا جو اللہ کے نبی نے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایسے وقت میں کہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے ہندوستان کے ہوں یا وہ کشمیر کے ہوں یا فلسطین کے ہوں، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، نبی نے دعا کی کہ اللہ مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرما۔ آج کی اس خطبہ مبارکہ میں شروعات ہم یہی دوسرے پارے سے کرتے ہیں، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی الی صراط مستقیم۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض بے وقوف لوگ یہ بات کہیں گے کہ ان لوگوں نے اپنے پہلے قبلے کو کیوں ختم کر دیا، اس سے کیوں چہرہ گھما لیا، جس کی طرف وہ اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان یہود و نصارہ سے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، اور ساری سمتیں اسی کی ہیں، ساری جہتیں اسی کی ہیں، چاہے وہ مشرق ہو، مغرب ہو، یا شمال ہو یا جنوب ہو، ساری جہتیں اللہ کی ہیں۔ یہدی الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے صحیح راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ یہاں ایک بات جاننا بہت ضروری ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ اللہ کا حکم ہی تھا، بغیر اللہ کے حکم کے نبی اور آپ کے صحابہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، اور نہ کیا زندگی میں۔ اللہ ہی کا حکم تھا مسجد اقصی کی طرف، جس سے لوگ قبلہ اول کہتے ہیں، حالانکہ وہ قبلہ اول نہیں ہے، جس کی طرف منہ کر کے رک کر کے 16-17 مہینے اللہ کے نبی نے اور چند مسلمانوں نے جو بھی اسلام لائے تھے، انہوں نے بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھی۔ کتنے؟ 16-17 مہینے۔ کسی کو بھی دیکھنا ہے وہ پارہ نمبر 2 اٹھائیں اور دیکھ لیں اس کی تفسیر۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم کیوں دیا گیا کہ ابھی فی الحال آپ جو ہے ادھر رک کر کے نماز پڑھیں؟ چونکہ چند مسلمان تھے اور ان کے ایمان ابھی اتنے مضبوط اور قوی نہیں تھے، ان کی بھی آزمائش ہو رہی تھی، امتحان ہو رہا تھا، کیونکہ یہودی اور نصرانی اس کو اپنا قبلہ مانتے تھے، اور آج بھی اسی بات کا جھگڑا ہے۔ یہودی اور نصرانی چونکہ اہل کتاب ہیں، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، جن کو دوسرے لفظوں میں ہم عیسائی کہتے ہیں، تو ان کا یہ قبلہ تھا، وہ آج بھی اس کو ہیکل سلیمانی مانتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی ایک آزمائش تھی کچھ دنوں کے لیے، 16-17 مہینے، بس مختصر ٹائم مان لیجیے آپ، لیکن ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اشتیاق رہتا تھا، ہر وقت آپ فکر مند رہتے تھے کہ کب اللہ کا حکم آئے، کب میں ادھر سے چہرہ ادھر کروں۔ نماز کی حالت میں آپ آسمان کی طرف اپنا سر اٹھاتے، اس طریقے سے چہرہ اٹھاتے اور بار بار دیکھتے۔ اللہ رب العزت نے ایک دن نماز عصر میں، آدھی نماز ہو چکی تھی، آدھی باقی تھی، دیکھیے آپ امتحان، نماز عصر میں آدھی نماز ہو چکی تھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، آدھی نماز باقی تھی، مسجد قبلتین، یہ حجاج کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہیں، وہاں ہو کر آئے ہیں، اس کو اسی لیے کہا گیا کہ اللہ نے وہاں پر 2 مرتبہ حکم کیا، 2 مرتبہ، کہ اپنا چہرہ ادھر پھیر لیں نماز ہی کی حالت میں۔ ایسا نہیں کہ آپ نماز کی حالت میں نہیں تھے تو آپ کے اوپر حکم آیا، نماز ہی کی حالت میں اللہ نے کہا، ایک بار کھڑے ہوتے ہوئے اور ایک بار رکوع کی حالت میں اللہ نے کہا چہرہ گھماؤ اپنا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے ایک یہاں نقطہ سمجھنا ہے کہ نماز ایک عبادت ہے، اور ہر عابد کا قبلہ، اس کا رخ وہی ہے جس طرف اس کی نیت ہے۔ مثال کے طور پر آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ایروپلین میں سفر کر رہے ہیں، ہوائی جہاز میں، آپ کو سمت کا پتہ نہیں لگ رہا ہے، آپ نمازی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم ہو گیا میرا ظہر کا یا عصر کا یا مغرب کا، عشاء کا، فجر کا، اب آپ متفکر ہیں کہ میں نماز کدھر رک کر کے پڑھوں۔ آپ کو سفر کے دوران وہ سمت معلوم نہیں ہو رہی ہے کہ قبلہ کدھر ہے، تو اللہ کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے، الدین یسر، دین آسان ہے، اور اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ اللہ نے کہا کہ تم اپنا چہرہ جدھر کو پھیر دو گے، یہ نیت کر کے کہ بس جدھر کو میں نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی ہے، اپنا چہرہ گھمایا ہے، ادھر ہی میرا قبلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس لیے اللہ نے کہا قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یہ یہودی جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ادھر کر کے نماز پڑھی تو اب ادھر کو کیوں کر دیا انہوں نے، مسلمانوں نے یا نبی نے، تو ان سے یہ کہہ دیجئے بے وقوفوں سے کہ قل للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب سب اللہ کی ملکیت میں ہے، ہر جہت اللہ کی ہے، ہر سمت اللہ کی ہے، وہ جس طرف حکم کر دے، شرط یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہو۔ بھئی اللہ نے یہ حکم دیا نمازی کو کہ سفر کی حالت میں اگر تمہیں سمت معلوم نہیں ہو رہی ہے اور تم شش و پنج میں ہو کہ اب کدھر منہ کر کے نماز پڑھی جائے، تو جس طرف نیت کر کے تم اپنا چہرہ گھما کر کے بس نیت باندھ لو گے، وہی تمہارا قبلہ ہوگا۔ اللہ کا حکم پہلے یہ تھا ایک آزمائش کے طور پر کہ یہودیوں کو زیر کرنے کے لیے کہ یہودی و نصرانی اس میں ہے کہ یہ ہمارا قبلہ ہے،
بات ذرا سمجھنا غور سے. ان کے دماغ میں یہ بات تھی اور آج بھی ہے جو لڑائی چل رہی ہے کہ یہ ہمارا قبلہ ہے. تو اللہ نے کہا نہیں، یہ سب کا قبلہ مسلمانوں کا بھی قبلہ ہے، کیونکہ یہ بھی ہماری ملکیت میں ہے، یہ بھی ہماری ملکیت میں ہے، مغرب بھی ہماری ملکیت میں، مشرق بھی ہماری، شمال بھی ہماری اور جنوب بھی ہماری ملکیت میں. ہم سب کے مالک ہیں. اور اللہ جسے چاہتا ہے یہدی الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. تو اللہ نے جب چاہا یہ حکم دے دیا کہ 16-17 مہینے تک ادھر اپنا رک کر کے نماز پڑھ لو، تاکہ یہ یہودی اور یہ نصرانی یہ نہ سمجھیں ہمیشہ کے لیے کہ یہ ہمارا ہی قبلہ. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اب اپنا رخ ادھر گھما لو. نماز کی حالت میں اللہ نے گھمایا ان یہودیوں کو اور نصرانیوں کو زیر کرنے کے لیے. اب رہی بات یہ کہ دیکھیے، ایک ہے مسجد اقصی، ایک ہے بیت اللہ. ان دونوں چیزوں میں، ان دونوں مساجد میں، ان دونوں گھروں میں کون مقدم ہے؟ کس کی زیادہ فضیلت ہے؟ کس کی زیادہ اہمیت ہے؟ اور کس کو پہلے بنایا گیا ہے؟ بھئی جو چیز پہلے ہے تو وہی تو قبلہ اول ہو سکتی ہے. جس کو پہلے بنایا گیا ہے، جس کو فرشتوں نے بنایا ہے، جس کو حضرت آدم نے بنایا ہے، جس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ نے بنایا ہے، اللہ اکبر، وہی تو قبلہ ہوگا. اور جو 40 سال کے بعد بنی مسجد اقصی، وہ قبلہ اول کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ مسئلہ زیر غور ہے، جسے لوگ لا علمی کی بنیاد پر، نادانی کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ قبلہ اول وہ ہے. 40 سال کے بعد مسجد اقصی کا وجود آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی پیغمبری اور اپنی بادشاہت کے زمانے میں اس کو تعمیر کیا. یاد رکھنا، بیت اللہ کے 40 سال بعد. اچھا، اب بیت اللہ وہ اللہ کا گھر ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کا گھر، جس کا طواف فرشتے بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور اسی بیت اللہ کے ٹھیک اوپر 7ویں آسمان پر عرش عظیم کے نیچے بیت المعمور ہے، فرشتوں کا کعبہ، جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں. اور یہ حدیث بھی سن لیجئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس قدر فرشتوں کی نوری مخلوق کی تعداد ہے کہ 70,000 فرشتے ایک وقت میں آتے ہیں. مثال کے طور پر ان کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو. 70,000 فرشتے بیک وقت ایک نشست میں بیت المعمور میں نماز پڑھتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کی صبح تک ان کا نمبر نہیں آئے گا. اتنی بے شمار مخلوق. اللہ اکبر. گویا کہ ہر فرشتہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. چلیے، تو بیت اللہ اللہ کا گھر، اور اللہ نے قرآن میں کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ پہلا وہ گھر ہے. ذرا غور سے سننا، مسجد اقصی کے بارے میں نہیں کہا اللہ نے کہ یہ وہ پہلا گھر ہے. بیت اللہ کے بارے میں اللہ نے کہا یہ وہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے، حج کے لیے، حج کی زیارت کے لیے بنایا گیا. بڑا ہی مبارک ہے اور اس کے اندر ہدایت ہے عالمین کے لوگوں کے لیے. مسابت للناس، قرآن کریم کے اندر ایک آیت میں لفظ آیا مسابت للناس، لوگوں کے ثواب کے لیے، زیادہ نیکی اکٹھا کرنے کے لیے. کیوں بنایا گیا یہ بتا دیا اللہ نے. مسابت للناس یعنی اس کا مطلب ہے کہ ثواب زیادہ وہاں پر ملتا ہے. جیسے ہم یہاں 1,00,000 نمازیں پڑھیں، یہاں
1,00,000 نمازیں پڑھیں اور بیت اللہ میں صرف ایک نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اللہ اکبر، گویا کہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب بیت اللہ میں صرف ایک نماز پڑھنے کا۔ یہ وہ گھر ہے، یہ وہ قبلہ اول ہے، اور پھر اس کا دوسرا معنی ہے مثابۃ للناس اور بیت اللہ کا، کہ بار بار اس کی طرف جانے والا گھر۔ یعنی دیکھیے، ایک حاجی، یہ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو بھی اللہ نے توفیق دی ہے، اور میں دعا کر رہا ہوں اس منبر رسول پر، میری بھی تمنا ہے، مجھے بھی اور میرے بھائیوں کو، اہل اسلام کے تمام مسلمانوں کو، مومنین مومنات کو، سب کو اللہ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ دوسرا معنی ہے کہ بار بار اس کی چاہت کرنا، بار بار اس کی طرف جا کر ثواب اور نیکیاں اکٹھا کرنا۔ ہر حاجی سے آپ پوچھ لیں، ایک بار جب وہ حج کر آتا ہے تو پھر اس کا دل یہی کہتا ہے کہ ایک بار اور جاؤں گا، دوبارہ چلا جاتا ہے تو پھر یہی دل کہتا ہے کہ تیبارہ اور جاؤں گا۔ مثابۃ للناس اور بیت اللہ کا مطلب یہ ہے، سچائی یہی ہے جو اللہ بیان کر رہا ہے اپنے قرآن کریم کے اندر۔ دیکھیے، اور آئیے آپ، اب ایک نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، 15ویں پارے میں چلیے آپ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بڑی جامع آیت ہے قرآن پاک کی، اس میں معراج کا ذکر ہے۔ اب معراج کب ہوئی؟ پہلے اس کا ترجمہ سنیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، بے نور ہی نہیں کہا، دیکھیے قرآن میں یہاں الصلاۃ والسلام علیک خیر من، کیا کہتے ہیں، نورا من نور اللہ، تمام اپنی طرف سے یہ گھڑ رکھے ہیں۔ بہرحال اس قوم کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ نوری مخلوق وہ ہے جو بیت المعمور میں عبادت کرتی ہے اللہ کی، اور اللہ نے اپنے رسول کو کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اگر کوئی مائیکل لال بریلوی یا دیوبندی یا کسی اس کا عالم اس کا ترجمہ یہ کہہ دے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے نور کو، بات سمجھ میں آ رہی تمہارے؟ بھئی غیر پڑھا لکھا بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ عبد کا معنی عبادت سے ماخوذ ہے، یعنی بندگی کرنے والا۔ تو اللہ نے اپنے رسول کو عبد کہا، اے میرے بندے، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، اپنے نور کو نہیں کہا اللہ نے۔ لیکن اسی بات پر جھگڑا ہے دن رات، نہیں وہ تو نور ہے، نور ہے۔ چلیے خیر، کسی دوسرے موقع پر یہ بحث ہوگی۔ بتانا یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، اللیل عربی میں رات، پوری رات، اور لیلم کا مطلب ہوتا ہے رات کا ایک مختصر حصہ۔ بہت غور سے سننا آپ، اصل میں ہماری عوام کو اسی لیے تو کچھ ملتا ہے کہ ہم ایک ایک بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھاتے ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں، تاکہ ہماری قوم اندھیرے میں نہ رہے، ہماری قوم گڈھے میں نہ جائے۔ آج جتنے بھی مسالک کے لوگ ہیں ان کو نہیں سمجھایا جاتا، ان کو صحیح بات نہیں پہنچائی جاتی، اسی لیے وہ بس جو بات سمجھا دی گئی ہے وہی ان کے دماغوں میں پیوست ہو چکی ہے، اور شیطان ان کو میٹھے خواب دکھا کر کے انہیں اسی راستے پر چلا رہا ہے کہ ہاں بھائی یہی راستہ صحیح ہے، نبی کو نور ہی کہنا، عبد مت کہنا، بندے کہو گے تو ایمان خراب ہو جائے گا۔ دیکھیے بالکل اپوزٹ ہے معاملہ۔ اللہ کہہ رہا ہے جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچایا۔ ہم اس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، مبارک گھر، ٹھیک ہے، لیکن عربی میں اس کا نام کیا دیا قرآن میں؟ مسجد
اقصا. پھر اللہ نے کہا الذی بارکنا حولہ، وہ ذات جس نے اس کے ارد گرد برکتیں نازل فرمائی. وہ سرزمین واقعی وہ سرزمین ہے جو انبیاء کی، پیغمبروں کی، رسولوں کی وہ آماج گاہ تھی، جہاں سے بھی نکالے جاتے تھے، دیش بدر کیے جاتے تھے، شہر بدر کیے جاتے تھے، ملک بدر کیے جاتے تھے، فلسطین میں جا کر پناہ ملتی تھی. اللہ اکبر، وہ مبارک جگہ ہے جس کا اللہ ذکر کر رہا ہے. اے نبی، جس کو آپ نے دیکھا، لنُرِیَہُ اِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب دیکھیے اللہ کے نبی کو اللہ تعالی مسجد حرام سے، مسجد حرام کہاں پر ہے؟ بیت اللہ، مکے میں. اور مسجد اقصی کہاں ہے؟ فلسطین میں. اس کی دوری بتائی کہ 40 دن تک ایک آدمی اگر سفر کرے تو 40 دن میں پورا کرے گا. یہ کسی ہوائی جہاز سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، کسی پلین سے نہیں، پیدل کا سفر. پیدل اگر کوئی سفر کرے مکے سے فلسطین کا، تو تفسیر بتا رہی ہے اس آیت کے ضمن میں کہ 40 دن کا یہ سفر ہے، 1 مہینہ 10 دن کا. یعنی 1 مہینہ 10 دن تک مسلسل وہ سفر کرے گا تو مکے سے فلسطین پہنچے گا. چلیے اب ایک چیز کو ذرا غور سے سننے کی بات ہے کہ بیت اللہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے بنایا. جی، فرشتوں نے بنایا. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا. اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے بنایا. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 35 سالہ زندگی میں ابھی 5 سال باقی تھے شان نبوت کے، تاج نبوت کے، تو اس کے برنے کا پروگرام ہوا. اہل مکہ نے کہا کہ اس کو اثر نو تعمیر کر لیا جائے، چونکہ سیلاب کا پانی ادھر سے آتا تھا اور وہ بالکل زمین دوز ہو گیا تھا. اس کی دیواریں جو ہیں، اس کی بنیادیں ساری بیٹھ چکی تھی، جیسے بعض جگہ آپ دیکھتے ہیں گھر بیٹھ جاتے ہیں. تو مکے کے لوگوں نے، آپ کے خاندان کے لوگوں نے، دوسرے قبائل نے بیٹھ کر مجلس کا انعقاد کیا، مشورہ ہوا، تعاون کیا گیا. جیسے آج ہم بھی مساجد کے لیے، مدارس کے لیے تعاون کرتے ہیں، تعاون کیا گیا. جن لوگوں کے کاروبار صحیح تھے، حلال کمائی تھی، ان سے تعاون لیا گیا. اور جن لوگوں کے کاروبار سود اور بیاج کے تھے، کیونکہ اکثر مکے اور مدینے میں لوگ، جیسے آج بھی مسلمان ملوث ہیں، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، تو ان کے کاروبار سود اور بیاج کے تھے، تو وہ بھی تھے تو مشرک، لیکن اس بات کا ان کو بھی خیال تھا کہ نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں پاک ہی پیسہ لگایا جا سکتا ہے، غلط پیسہ نہیں لگایا جا سکتا اس میں. تو جو حتیم جگہ ہے، ان حاجیوں سے پوچھئے، حالانکہ بنانا تو پورا چاہیے تھا، لیکن پیسہ کم پڑنے کی وجہ سے اس جگہ کو چھوڑ دیا گیا، اور جتنا حلال کمائی کا صحیح پیسہ ہاتھ آیا تعاون کے حساب سے، اتنا خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا. اور آج تک وہ حتیم کی جگہ باقی ہے. لیکن سبحان اللہ، ان حاجیوں سے پوچھو اس کی کیا اس جگہ کی وہ ہے شان کہ جو اس حتیم کی دیوار سے چمٹ کر رو دے اور دعا کر دے، اس کی دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ. وہ جگہ ہے وہ حتیم. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیت اللہ کی بڑی شان ہے. بیت اللہ وہ گھر ہے جو بار بار جانے کے لیے بنایا گیا ہے، جو زیادہ ثواب اور نیکیاں اکٹھا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، جس کو اللہ نے کہا کہ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، سب سے پہلا وہ گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، لوگوں کی عبادت کے لیے. تو ہم اس کو قبلہ اول کیوں کہنا ہے بھائی؟ ہمارے پاس علم نہیں ہے نا، جیسی سنی ہم نے ویسا ہی ہم
دوسرے سے کہنا ہے نہیں قبلہ اول وہی ہے. وہی 40 سال کے بعد مسجد اقصی بنی، بیت اللہ سے 40 سال کے بعد. وہ قبلہ اول کیسے ہو گیا بھائی؟ حضرت ابراہیم نے نماز ادھر پڑھی، حضرت اسماعیل نے نماز ادھر پڑھی، تمام انبیاء نے نماز، تو سب کا قبلہ تو وہی تھا جی. تو اس بات کو ذہن سے آپ نکال دیجئے اور اللہ کے گھر کا احترام کیجئے اور اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ہاں وہ بھی جگہ ایک معتبر جگہ ہے، وہ بھی مسجد ایک مسجد ہے. اور اقصی کے معنی ہے دوری، مسجد کے معنی ہے سجدہ گاہ، یعنی جہاں پیشانی زمین پر رکھی جائے وہ مسجد ہے، وہ جگہ مسجد ہے. تو اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا جاتا ہے وہ مسجد ہے. اب وہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جیسے ہماری یہ بھی مسجد ہے، بہت چھوٹی سی ہے لیکن مسجد ہے الحمدللہ. اس میں ہم بھی اپنی پیشانی کو رکھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں. ایسے ہی مسجد اقصی ہے تو اقصی کے معنی عربی میں دوری کے ہیں. اور مکے سے فلسطین کی دوری میں نے بتایا کہ 40 دن کا سفر، مسلسل 40 دن اگر کوئی آدمی پیادہ پیدل سفر کرے تو 1 مہینہ 10 دن کے بعد وہ اس جگہ پہ پہنچے گا. اور وہ انبیاء کی ایک آماج گاہ رہی ہے، انبیاء کا ایک مرکز رہا ہے. جس نبی کو جہاں سے نکالا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، تو وہ جگہ چھوڑ کر اللہ کا حکم ہوتا تھا کہ اب فلسطین چلے جاؤ، وہ ہے تمہارے لیے امن کی جگہ. تو میرے بھائیوں، جن لوگوں کو وہاں اللہ نے بسایا ہے، مسلمانوں کو اس مسجد اقصی کی دیکھ ریکھ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اور وہ قربانیاں دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ قیامت کی صبح تک. کتنے بچے جاں بحق ہو گئے، کتنی خواتین، کتنے جوان، کتنے بوڑھے، اسپتال دھست کر دیے گئے، مسجدیں بالکل تہس نہس کر دی گئیں، اور ہاسپٹل وغیرہ تمام چیزیں، کالج، اسکول، ساری چیزوں کو جو ہے تہس نہس کر دیا گیا ہے. تاریخ کو اس نتن یاہو نے اتنا گھنونا کر دیا کہ ہٹلر، چنگیز خان، ہلاکو، یہ بھی سب اس کے سامنے فیل ہو گئے. لیکن مسلمانوں، اگر ہم اس متبرک جگہ کے لیے، اس مسجد اقصی کے لیے، اور ان مسلمانوں کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان خواتین کے لیے اگر کچھ نہیں کر سکتے، جان اور مال کی باسی اگر نہیں لگا سکتے، تو کم سے کم یہ زبان تو ہلا سکتے ہیں، انہیں اپنی دعاؤں میں تو یاد کر سکتے ہیں. اللہم انصر الاسلام فی الفلسطین والغزہ والحماس واللبنان والیمن. اللہ، میں اس منبر رسول پر تیرے نبی کی زبان کے وہ الفاظ دہرا رہا ہوں کہ اللہ، ہمارے نبی نے بھی ایسے موقع پر یہ دعا کی تھی، اللہ مسلمانوں کی غیبی نصرت اور مدد فرما. میں بھی وہی الفاظ دہرا رہا ہوں کہ اے اللہ، آج چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہوں، چاہے وہ فلسطین کے مسلمان ہوں، وہ حماس کے مسلمان ہوں، غزہ کے مسلمان ہوں، وہ لیبنان کے مسلمان ہوں، وہ یمن کے مجاہدین ہوں، اللہ فی کل مکان، اللہم انصر الاسلام والمجاہدین فی کل مکان. جس جگہ سے بھی، ہر جگہ سے جا رہے ہیں مجاہدین اس مسجد اقصی کو آزاد کرانے کے لیے، حق کی لڑائی لڑنے کے لیے، اے اللہ میں بھی اپنی زبان اس میں حرکت میں لا رہا ہوں کہ اللہ، ہر جگہ کے مجاہدین کو جہاں سے بھی وہ اپنے مال و زر کو چھوڑ کر، اپنے مکانات کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنا پیارا وطن چھوڑ کر مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں، ان مسلمانوں کی ہمدردی میں جا رہے ہیں، اللہ تو ان کی غیبی نصرت اور مدد فرما دے. اور سنو، اللہ نے وعدہ کیا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی سورہ آل عمران کی وہ آیت ضرور پڑھ دوں جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی تھی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ نے بدر کی طرف اشارہ کیا جو میں نے پچھلے خطبے میں اشارہ کیا تھا کہ بدر ایک تاریخی جنگ تھی، اور وہ ایسی جنگ ہے سن 2 ہجری میں جو لڑی گئی ہجرت کے دوسرے سال. اللہ اکبر. صرف 313 مسلمان تھے، اس میں کچھ بوڑھے، کچھ جوان، کچھ بچے تھے، معمولی سے ہتھیار تھے. اور جو مکے کے ظالم جیسے آج یہ نتن یاہو اور اس کے تمام سربراہ اور اس کے معاونین جو کچھ کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ،
اور بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ ان کا بھی عزم وہی ناپاک عزم تھا کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اور اس نتن یاہو کا بھی یہی عزم ہے کہ ان کو، مسلمانوں کو بالکل ان کے نام کو، ان کے نسب کو، ان کو بالکل صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے، ان کی مسجدوں کا بالکل نام نشان مٹا دیا جائے، کالج ختم کر دیے جائیں، اسپتال بالکل دھست کر دیے جائیں، تاکہ یہ کسی طرف بھی کسی طریقے کے نہ رہیں۔ تو اللہ نے ان کے ناپاک، یہودیوں کے ناپاک عزائم کو، اس وقت کافروں کے عزائم کو توڑا، ان کا گھمنڈ اور غرور توڑا، اور میدان بدر میں یہ ثابت کر دیا قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے کہ کل 313 سے لرزتا تھا زمانہ ہے آج کروڑوں پہ غلامی کے حوالے۔ تو اللہ وہ بات یاد دلا رہا ہے تمہیں ایسے موقع پر، وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تحقیق تمہاری اللہ نے مدد کی بدر کے موقع پر، اس جنگ کے موقع پر تم بہت قلیل تعداد میں تھے، بہت تھوڑے سے تھے، تم اپنے آپ کو ذلت محسوس کر رہے تھے کہ ہوگا کیا، حتیٰ کہ نبی ایک درخت کے سائے میں سجدے میں سر رکھ کر کے اپنی پیشانی رکھ کر رو رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ماری گئی یا ہلاک ہو گئی، قیامت کی صبح تک تو اس زمین پر تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، اللہ تو مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، فرشتوں کے ذریعے مدد فرما۔ تو اللہ نے 3000 فرشتے بھیجے اور کہا کہ اگر تمہیں ضرورت پڑے گی بخمسۃ آلاف من الملائکہ، پھر 5000 فرشتے بھیجوں گا، لیکن نہیں، کام ہو گیا الحمدللہ۔ مسلمانوں نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو ہے بڑے بڑے سرداروں کو تہہ تیگ کیا باطل جہنم۔ اللہ کی ہزارہ رحمتیں نازل ہوں افراد کے ان 2 بیٹوں پر، جو 10-12 سال کے 2 بیٹے، معاذ اور معوذ، جن کا نام آج بھی گھروں میں رکھا جاتا ہے انہی کی نسبت سے۔ معاذ اور معوذ نے مکے کے سب سے بڑے جنگجو اور سردار کو، اس لعین کتے اور کمینے کو جس کو ابو جہل کہتے ہیں، جہالت کا باپ، اس کو واصل جہنم کیا۔ یہ اللہ کی غیبی نصرت اور مدد تھی فرشتوں کے ذریعے سے۔ وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو تم بھی ڈر جاؤ اللہ سے تاکہ تم شکریہ کے مستحق ہو جاؤ۔ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو بھائی، اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں ہمیں کھانے پینے کے لیے، لیکن اس بات کا احساس رکھو کہ اگر آج فلسطین کے مسلمان مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ان کو روٹی اور پانی میسر نہیں ہے، ہزاروں بچے، لاکھوں بچے، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کا جسم درسالہ ہو گیا، اللہ اکبر، بڑا ہی سنگین مسئلہ ہے۔ وہ خواتین، وہ بچے، ان بچوں سے پوچھو، اللہ اکبر۔ میں نے موبائل پر دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ بیچارہ چلنا بھی مشکل سے جانتا ہے، کوئی روٹی بانٹ رہا ہے، اس کو لینے کے لیے بڑے بڑے قدموں سے آ رہا ہے، اس روٹی کو لے کر بڑا خوش ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے میرے مسلمان بھائیوں، کانٹا چبھے کسی کے تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ مسلمان آج اس سنت سے بالکل دور ہو چکا ہے، درد بالکل نہیں ہے، چاہے فلسطین کے مسلمان کٹیں، چاہے افغانستان کے مجاہدین کٹیں، چاہے وہ کشمیر کے مسلمان کٹیں یا ہندوستان کے مسلمان کٹیں، جیسا کہ ہمارے مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر بھی جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، مزید کہنے سے مانے، سب جانتے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، لیکن بس اسی خواب خیال میں ہے کہ نہیں ہمارے سیسپن میں تھوڑی ایسا ہو رہا ہے، جہاں ہو رہا ہے ہونے دو وہاں۔ ارے اس وقت کو یاد کرو، یہاں پر بھی تو بہت بڑا ایک سانحہ ہو چکا ہے ہندو مسلم، اس وقت کا نقشہ ہی ذہن میں لے آؤ تو تمہارے اندر وہ ہمدردی پیدا ہو جائے، تمہیں کس طریقے سے مارا گیا، تمہاری کیواڑوں کو توڑا گیا، دروازوں کو توڑا گیا، اور تمہارے جان اور مال سے ہولی کھیلی گئی۔ یہ تاریخ ہے سیسپور کی جو مجھے آج کہنا پڑ رہی ہے۔ یہ کیوں بھول رہے ہو کہ سیلاب سے وہاں لوگ مر رہے ہیں تو ہمارے یہاں سیلاب نہیں آئے گا، یا وہاں پر جنگ چل رہی تو ہمارے یہاں ہندوستان میں؟ یہ ہندوستان کا تو ہر دن میں سمجھتا ہوں کہ بس اللہ خیر فرمائے، جو دن بھی گزر جائے وہ غنیمت ہے۔ ایسے حالات ہیں اس صوبہ اتر پردیش کے اور ہندوستان کے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے، صدقہ خیرات کرنے کی ضرورت ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی ضرورت ہے، اور ان مسلمان مظلوم مسلمانوں کے لیے اپنی زبان کو حرکت میں لانے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی ماں بہن بیٹیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ ان کی دعاؤں میں بھی تاثیر ہوتی ہے۔ ہمارے اسلاف کی ماں بہنوں کی بیٹیوں کی دعاؤں میں وہ تاثیر تھی کہ آسمان کے پردے چاک ہو جاتے تھے۔ آج بھی ہماری مائیں بہنیں باوجود ہو کر
اور مصلی پر بیٹھ کر دو رکعت نماز پڑھ کر کے اگر ان غریب مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے، حماس کے مسلمانوں کے لیے، لبنان کے مسلمانوں کے لیے، یمن کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مجاہدین کے لیے دعا کر دیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ جو کچھ میں نے کہا اس کو آپ تھوڑا نہ سمجھی، بہت کچھ کہہ دیا، بہت کچھ آپ نے سن لیا، مزید کہنے سے مانے۔ اللہ سے میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ہماری تو کھوئی عزت اور وقار کو اے اللہ تو پھر دوبارہ واپس لوٹا دے۔ اللہ عزت تیرے لیے، تیرے رسول کے لیے، مومنین کے لیے۔ اے اللہ یہ یہود و نصارہ نہیں سمجھتے، یہ کافر نہیں سمجھتے، اللہ مسلمانوں کو تو اسلام کی صحیح معنی میں سمجھ عطا فرما دے۔ اے اللہ وہی عزت جو ہمارے اسلاف کو تو نے دی تھی، وہی ماں بہنوں کو جو عزت عطا فرمائی تھی، جو تقوی طہارت کی توفیق دی تھی، وہی تقوی طہارت ہمارے اندر بھی نصیب فرما دے۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما دے۔ اللہ اے اللہ ہمارے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی تو حفاظت فرما دے۔ اللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کی حفاظت فرما دے۔ اللہ تو اپنے گھروں کی حفاظت فرما دے۔ اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، اور جب تک اس دنیا میں رہیں عزت کے ساتھ زندہ رہیں۔ اے اللہ تو عزت کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب خاتمے کا وقت آئے تو ایمان پر، توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم۔